السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ القیامہ کے تعلق سے تھوڑا غور و فکر کریں گے۔ یہ سورہ نمبر 75 ہے، اس میں 40 آیات ہے اور 2 رکوع ہیں۔ یہ اس میں ہم کو دیکھتے ہیں کہ القرآن الکریم کے جو موضوع ہیں وہ 3 ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور معاد۔ معاد کا مطلب یہ ہے آخرت ہے۔ تو توحید، رسالت، معاد، یہ 3 پوائنٹس پہ آپ کو سارے قرآن کے جو ڈسکشنز ہوتے ہیں انہی 3 پوائنٹس کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے معاد کے تعلق سے آیا ہے، آخرت کے تعلق سے آیا ہے، اس لیے اس کو سورہ القیامہ، یہ قیامت تو ہم جانتے ہیں نا، قیامت کے تعلق سے ہے، تو سورہ کا نام ہی القیامہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، اس سورہ علق میں جو ہے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار نبوت ہوا تھا۔ اس کے بعد سورہ المزمل اور سورہ المدثر میں ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد جو ہے رسالت کے تعلق سے احکام ہوئے کہ دین کی تبلیغ کیسا کرنا، لوگوں کو پیش کیسا کرنا، اس کے حکم۔ تو یہ ابتدائی وحی کا جو سلسلہ ہوا، اسی میں یہ سورہ القیامہ کے جو ہے کچھ آیتیں آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ارلی سٹیجز میں آئے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام وحی سنا کرتے تھے، تو پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فکر رہتی تھی کہ جو اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، جو وحی مجھ پر بھیجی جا رہی ہے، اس کو ایک ایک لفظ اچھی طریقے سے یاد کر لو تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو میرا کام تو ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل فرمایا ہے وہ اپنی امت تک پہنچا دوں، اس میں کسی قسم کی ایک لفظ کی بھی یا ایک نقطے کی بھی یا ایک چھوٹی سی چیز کی بھی کمی نہ ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے، وہ بھی اپنی زبان سے ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک چیز کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے، ریپیٹ کرنا شروع کرتے تھے۔ تو اسی کے تعلق سے اس سورے میں 4 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19، 16 to 19 جو آیتیں 4 آیتیں ہیں وہ اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کو، میرے پیارے نبی، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہی جب نازل ہو رہی ہے اور وہی جب جبرائیل علیہ السلام سنا رہے ہیں، اس کو ایک ایک لفظ آپ خود ریپیٹ کرنے اور پڑھنے کی کوشش نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایک لفظ بھول جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، آپ کے دل پہ بھی یہ چیز نزول ہو جائے گی اور آپ کے قلب کے بعد آپ کے زبان سے بھی ہم ایک ایک چیز جیسی نازل ہوئی ویسی اظہار کرنے کی آپ کو کریں گے۔ تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ جیسے خود قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جیسا قرآن بالکل جس وقت سے نازل ہوا ہے، جیسا وہ پرزرو ہو گیا ہے، تو وہ اس کے تعلق سے قرآن جیسا پرزرو ہے، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیقن دیا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ نے نازل ہوا، اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے کہ جتنا بھی نزول ہوا ہے وہ آپ بیان جو کریں گے نا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ فوری ایک ایک لفظ پڑھیں اور یاد رکھیں اور بیان کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چونکہ 4 آیتیں امپورٹنٹ تھے، تو میں اس لیے ابتدا میں شروع کرنے سے پہلے یہ سامنے آپ کو رکھا ہوں، کیونکہ اس سورہ میں یہ 4 آیتیں خاص طور پہ نازل ہیں۔ اس کے علاوہ وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے تعلق سے ہوتا ہے 2 چیزوں، یہاں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس سورہ میں جو چیزیں بیان ہوئے ہیں، ایک تو قیامت،
قیامت کے تعلق سے، دوسری چیز نفس کے تعلق سے، تیسری چیز محشر کے تعلق سے. تو یہ تین چیزوں کے تعلق سے ہم ڈسکس کریں گے. ویسے آپ کو جیسا میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی تلاوت بھی کر لیں، ان کے معنوں پہ بھی غور کر لیں، اور اگر کوئی تفسیر کی کتاب ہے اس میں بھی آپ ڈسکس کر لیں. پہلے تو میرا کام صرف یہ ہے کہ تھوڑے سے پوائنٹس پک اپ کر کے آپ کے سامنے بیان کرنا. اس پوری صورت کی جو ڈیٹیل تفسیر ہے وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے لیے تو ایک دو آیتوں کے لیے لوگ کافی ٹائم لگاتے ہیں، تو میں تو پورا سورہ کی تفسیر تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکوں گا. صرف سب پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو سورہ کی ابتدا کی، لا اقسم بیوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن سے. تو اللہ تعالیٰ ہم جو قسم کھاتے ہیں وہ کسی معزز ہستی کے تعلق سے کھاتے ہیں. جیسے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، تو اللہ ہمارے سامنے کتنی معزز ہستی. اور خود اللہ تعالیٰ اگر قسم کھاتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ سے تو کوئی معزز نہیں ہے، اللہ سے اوپر کوئی چیز نہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ جو قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیزوں کے جو قسمیں کھاتے ہیں وہ گواہ بناتے ہیں. والعصر، زمانہ گواہ ہے، والشمس، سورج گواہ ہے، والقمر، چاند گواہ ہے. ایسے جو چیزوں کے جتنے چیزیں ہیں سب اللہ کے مخلوقات ہیں. تو اللہ قسم کھائیں گا تو نعوذ باللہ اللہ سے کوئی چیز اوپر نہیں ہے، مگر اپنی ہی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی کے لیے استعمال کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے جب اس کے بعد ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد ہم قیامت، محشر اور نفس کے تعلق سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. اصل میں کیا ہوتا تھا، یہ محشر کے تعلق سے اور قیامت کے تعلق سے یہ جو بیان ہوتا ہے، کیونکہ یہ مشرکین اور جو کفار تھے مکے کے، وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے، کہ کہتے تھے بس جو بھی ہے دنیا ہے، اس کے بعد آخرت کہاں ہوگی. وہ کہتے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو پھر زندہ کہاں سے ہوگا وہ، اور کیسا زندہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں کافی تفصیل پہ بتا دے رہے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جو تکلیف ہوتے ہیں، جو لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، تو کوئی اس میں جلا دے، اور بعض لوگوں کو تو کوئی فائر ہو گئے تو اس میں جل کے انسان ختم ہو گیا، پانی میں ہو ڈوب گیا. اب آج کل یہ ہے کہ اگر پلین جا رہا ہے، وہاں سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا تو پورا پلین بھی ختم ہو گیا، تو جتنے اس کے پیسنجر تھے وہ بھی ختم ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا. یا کسی جگہ ہے اور وہاں کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے، تو وہ انسانوں کے باڈی کے پارٹیکلس ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں اور پھیلے جاتے ہیں، پھینک دے جاتے ہیں. اور یہ جو کریمیشن جو کرتے ہیں نا، اس میں کیا کرتے ہیں، باڈی جلا کے اس کے بعد ایک ڈبے میں ان کی ایشز کو جمع کرتے ہیں، اور وہ ایشز لے جا کے پانی میں پھینک دیتے ہیں. تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب ایسی حالت ہو جائے گی تو پارٹیکلز ختم ہو گئے تو انسان کی پھر تکلیف کیسے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ نہیں سوچتے کہ پہلی مرتبہ کیسی ہے تمہاری تکلیف. ہم اس کے لیے اگزامپل یہ دیا تھا، کوئی بھی اگر انوینشن کرتے ہیں نا، تو پہلی مرتبہ کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے کافی محنت کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، ایک ایک چیز کو جمع کرنا ہے. فرسٹ ٹائم اگر کوئی چیز بنا لے، انوینشن جو کرنے والے، کوئی فریج ہو، فریزر ہو، ٹیلی ویژن ہو، موبائل ہو، جو بھی ہے، جو فرسٹ ٹائم بناتے ہیں نا، اس کے لیے بہت زیادہ محنت رہتی ہے، کافی ٹائم لگتا ہے، بنا لیتے. ایک مرتبہ بنا لیں تو آپ کے سامنے سارے ڈاکومنٹس رہتے ہیں، اسٹیپس لکھے ہوئے رہتے ہیں، ہر چیز رہتی ہے. تو سیکنڈ ٹائم بنانا تو اتنا ایزی ہے، جسٹ فالو دی انسٹرکشن اینڈ یو ون. تو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمانی ہے کہ تم یہ نہیں غور کرتے کہ پہلی مرتبہ میں نے کیسا بنایا، تو جب ایک مرتبہ میں بنا دیا ہوں تو دوسری مرتبہ تخلیق کرنا میرے لیے کیا مصیبت، کیا پریشانی کی بات ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ ہے کہ ایک ایک ہڈی، ایک ایک جوڑ، انہوں نے کہا کہ تم بڑے بگ بونز کی بات کر رہے ہیں، فیمر کی بات کر رہے ہیں، ہیمرس کی بات کر رہے ہیں. میں تو چھوٹے چھوٹے آپ کے انگلیوں کے جو جوڑ ہیں نا، ایک ایک جوڑ بھی اس کی تعلیم کر. مگر اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جو فنگر پرنٹس ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ پرزرو کریں گے. فنگر پرنٹس کیا ہے، یہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے نہیں ملتے. آپ دیکھے ہوں گے کہ اگر ٹوین بردرس یا ٹوین سسٹرس ہیں، بالکل دیکھنے میں ایگزیکٹلی ہیں، مگر ان کے بھی فنگر پرنٹس آر ڈفرینٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ تو بات کر رہے ہیں،
تمہارے جو ہے فنگر پرنٹس بھی جو ہے نا وہ بھی پریزرو کر کے اللہ تعالیٰ پھر تخلیق کریں گے. تو یہ خاص طور پہ یہ بات کرنے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ قیامت کے تعلق سے آپ دیکھیں تو جو تھرڈ جز ہے اس میں تو کثرت سے آئے ہیں جتنے کتنے ایک تو سورہ 99 ہے، سورہ زلزال ہے اس میں ہے، اور پھر دوسرا القاریہ ہے، القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ بھی آیا ہے، سورہ زلزال بھی آیا ہے. اس میں سب قیامت کا منظر، وہ ساری چیزیں بتا دیے گئے. تو قیامت کا منظر کیا ہے، تو اس کے تعلق سے تھوڑا سا میں ڈسکس کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. قیامت کا منظر کیا ہے، یہاں چیز صرف کچھ چیزیں بیان کی، آسمان اور جو کچھ آسمانی ہے، چاند اور یہاں صرف چاند اور سورج کا ذکر ہوا ہے، چاند اور سورج، مگر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، جو قیامت جب آئے گی نا تو آسمان اور جو کچھ آسمان میں ہے، زمین ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، یہ سب ہر چیز پہ اس کا جو ہے اثر ہوگا. ہر چیز آئے گی، ستارے الگ ہو جائیں گے، چاند الگ ہو جائے گا، چاند اور سورج کو ملا دیا جائے گا، جو ان کے درمیان میں جو بیلنس ہے ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، ایک بال برابر بھی فرق نہیں آ سکتا اس میں، مگر اللہ تعالیٰ وہاں چاند اور سورج دونوں کو ملا دیں گے. ایک زبردست بلاسٹ ہوگا. وہ کیا ہوگا، اللہ محفوظ نا، وہ قیامت کیسا ہوگی، تو وہ اس میں ہر چیز ختم ہو جائے گی. جتنا کریشن ہے سارا کریشن ختم ہو جائے گا، سارے 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 انسان جو ہے ختم ہو جائیں گے، ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے جب حکم دیں گے تو سب ختم ہو جائیں گے سارے. جب انسان ختم ہو جائیں گے، جن ختم ہو جائیں گے، تو پھر ملک الموت کو بلایا جائے گا، کہا ہے کہ کون اب باقی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب کو ختم کر دیا گیا، صرف جو ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بچے ہوئے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اور اسرافیل علیہ السلام، یہ لوگ بچے ہیں، اور میں ملک الموت کہیں کہ میں. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ملک الموت کو کہ جو عرش کے فرشتے ہیں ان کو بھی موت دے دو، تو ان کو بھی ختم کر دیا جائے. اس کے بعد کہیں گے اور کون ہے، تو کہیں گے جبرائیل اور میکائیل، اسرافیل اور میں، چاروں. پھر حکم دے گا کہ جبرائیل کو بھی ختم کر دو، میکائیل کو بھی ختم کر دو، اسرافیل کو بھی ختم، یہ تینوں فرشتوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب کون ہے، تو ملک الموت کھڑے ہوئے کانپتے کہیں گے اللہ تعالیٰ صرف آپ ہیں اور میں، اس وقت دو ہی بچے ہوئے. تو اللہ حکم دیں کہ اچھا میں تمہارے پہ موت جاری کرتا ہوں، تم بھی ختم. تو جب ملک الموت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ پکاریں گے ہے کوئی اس وقت، ہے کوئی اس وقت، ہے کوئی اس وقت. 70 سال پکاریں گے تو کوئی جواب دینے والا بھی نہیں اس وقت، کوئی نہیں. اسی لیے تو آپ کو پتہ ہے نا سورۃ الرحمن کل نفس ذائقۃ الموت بھی ہے، اور پھر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وہ بھی ہے. اور سورۃ الرحمن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا جو بس اب کوئی نہیں ہے، بس صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں. بس اس وقت کہے گا کل من علیہا فان وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ساروں کو فنا ہے، ساروں کو فنا ہے، ساروں کو فنا. جب ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی ختم کر دی، تو پھر اور کس کا کیا مقام ہے. تو پھر صرف اللہ تعالیٰ بچیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائیں گے، اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، اس کے پاس پھر دوسری جو زندگی ہوگی وہ ابتدا شروع ہوگی. اس کے بعد سے پھر جب ہو جائے گا تو پھر یہ تو قیامت کا منظر تھا. قیامت کے منظر میں بہت تفصیلات ہیں، مگر میں آپ کے سامنے صرف پوائنٹ پر نہ کروں. اس کے بعد محشر شروع ہوگا، اس کے بعد سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، پھر ختم ہوگا. سب اس کے ساتھ ساتھ انسان جمع ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک. سارے جن جو ختم ہو گئے تو وہ دوسرے مخلوقات کی بھی تخلیق ہو جائے گی، جیسا کہ سورہ نبا میں جو بیان کا گیا نا، جو ہے آخری آیت جو ہے وہ جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا. اس کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ کوئی ایک جانور نے کسی دوسرے جانور پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو ان کا بدلہ ہو جائے گا. ان کا بدلہ ہونے کے بعد اس کے بعد ان سب کو مٹی میں بنا دیا جائے، مٹی کر دیا جائے گا، ان کا قصہ ختم ہو جائے گا.
تو کافر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جیسا ہی ان جانوروں کا قصہ ختم کر کے مٹی بنا دیا، اگر ہم کو بھی جو بھی کرنا ہے کر کے ہم کو مٹی بنا دے۔ مگر اس وقت ہوگا کہ نہیں، اب تمہارے لیے تو موت ایک مرتبہ آ کے ختم ہوگی، اب تمہارے لیے موت نہیں ہے، اب تمہاری لیے ہمیشہ کی جو بھی زندگی ہے، جنتیوں کی بھی زندگی ہمیشہ کی ہے، جہنمیوں کی زندگی بھی ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ چلتے رہے گی یہ سب اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد کا سب کو جمع کر دیا جائے گا، سارے لوگ جمع ہوں گے، اس کے بعد جو ہے ان کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس میں زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ چیز ڈسکس ہو گئی ہے۔ اس وقت جب محشر شروع ہوگا تو گرمی کی بہت زبردست شدت رہے گی۔ اب کیا پتا ہے کس کو کتنی گرمی بتاتے ہیں، پسینہ اتنا رہے گا لوگ پسینے میں ڈوب جائیں، جیسا پانی میں آپ دیکھتے ہیں نا اس وقت بڑا، آپ سوئمنگ پول میں جاتے ہیں پانی میں ڈوب جاتے ہیں تو وہاں ایک انسان اپنے پسینے میں ڈوبے رہے گا۔ وہ کیا اس کی تفصیلات کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، واللہ عالم، اللہ جاننے والا۔ اس وقت انسانوں کی حالت رہے گی نفسی نفسی نفسی، صرف پکارتے رہیں کہ اللہ ہمارا نفس مجھے بچا لے مجھے بچا لے۔ تو آپ کو کئی سوروں میں یہ چیز تفصیل سے آئی ہے۔ جو سورہ عبس وتولیٰ کی جو آخری آیت ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ماں اپنے بچوں سے بھاگے گے، بچے اپنے ماؤں سے بھاگیں گے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، باپ بچوں سے، بچے باپ سے، اور بھائی سے، ایک دوسرے سے۔ جاننے والے ایک دوسرے کو ایسا کہیں گے کہ ہم جانتے نہیں، کیونکہ اس وقت یہ حالت رہے گی بس میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں، نفسی نفسی کا حالت رہے گا۔ جو مگر ایک شخصیت ہوگی جو اپنے نفس کے بجائے میری امت میری امت، امتی امتی پکاریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ہو گئے، اس کے بعد حمد و ثنا شروع کریں گے، اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس کے تعلق سے بھی ہم کئی مرتبہ ڈسکس کیے ہیں تو میں زیادہ تفصیل نہیں مرتا۔ اب دو گروپ رہیں گے، ایک کامیاب گروپ اور ایک ناکامیاب گروپ۔ ناکام گروپ رہے گا اور کامیاب گروپ رہیں گے۔ اور جو کامیاب ہوں گے ان کے تعلق سے یہاں بتا رہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، ایسے چمکتے چہرے رہیں گے خوشی کے ساتھ، جس کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہوں کہ وہ اپنے خوشی خوشی سے اپنے نہ صرف وہ خود پڑھیں گے بلکہ نام اعمال اپنی جو کامیابی کی، اس وقت جو میں آپ کیا بتاؤں، جو ڈگری رہتی ہے، جو سرٹیفکیٹ ہے، پاس ہو گیا، جو بھی آپ کا ملا ہے، کنوکیشن میں ملا ہے، وہ سب جیسا یہاں آپ دیکھتے ہیں نا اسٹوڈنٹس کو جب ملتا ہے، گریجویشن ہوتا ہے جب ملتا ہے، تو وہ سب اپنے پیرنٹس کو، اپنے دوست احباب کو، سب کو خوشی خوشی بتاتے ہیں، دیکھو یہ دس از مائی اچیومنٹ، آئی ہیو بین گرانٹیڈ سکسیس ہو۔ تو اس وقت یہ جو کامیاب لوگ رہیں گے نا، اللہ مجعلنا منہم اللہ مجعلنا معاہم، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نشان، تو وہ لے کے سب لوگوں کو بٹھاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ جو ان کے چہرے جو ہے، ہاں وجوہ یومئذ ناظرہ، چمکتے رہیں گے، خوش حال رہیں گے، اس کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو الی ربہا ناظرہ، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، جنتیوں کو جب جنت پہ جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر چیز، تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا چیز ہے، ہم کو تو کچھ محنت بھی کرنا نہیں پڑتا، خالی ہم سوچیں گے کہ ہم کو یہ چاہیے تو فوری سامنے حاضر ہو جائے، جو چیز کھانا چاہیں وہ چیز موجود ہے، جس چیز کی ہم کو خواہش ہے اس کے لیے ہم کو کچھ اسٹرگل کرنا نہیں پڑتا، صرف ذہن میں سوچنا ہے اور وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہے۔ تو اب ہم کو کیا چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم کو میں اپنا چہرہ نہ بتاؤں، اپنا ناظرہ نہ کروں، میں کون ہوں کیا؟ ہو کتنی بڑی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اس کے بعد جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار جب ہوگا نا، تو دیدار کے سامنے جنت کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، فریکشن آف اے فریکشن آف اے فریکشن چیز ہے جنت۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ دیکھے تو اللہ کا نظارہ ہوگا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مگر حدیث میں کئی جگہ ہے۔ مجھے بعض مرتبہ ایک وقت رات میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، وہ 14 کے چاند نکلا ہوا تھا، تو صحابہ دیکھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جیسے تم چاند دیکھ رہے ہیں تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے چاند کو اپنی نظریں اونچی کر کے دیکھ لے۔ تو ماشاءاللہ
تو یہ مستند حدیث میں یہ بیان کیا بہت سارے خوارج جو ہے نا، خوارج اور معتزلہ، یہ دو فرقے ہیں جو انہوں نے انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کو کوئی نہیں دیکھے گا، مگر جب حدیث موجود ہیں تو اس کے سامنے انکار کیا. مگر معتزلہ اور خوارج یہ دو فرقے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کو کوئی نہیں دیکھے گا. مگر آپ کو پتہ ہے نا، ہاں اللہ کو کیوں نہیں دیکھیں گے؟ کیونکہ زمین پہ رہتے ہوئے کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. جب آپ کے قدم زمین پہ لگے ہوئے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی تھی نا، اللہ تعالیٰ میں آپ سے بات چیت تو کر رہا ہوں، مجھے خواہش ہے کہ آپ کو دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم دیکھ نہیں سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو گے. لن ترانی، لن ترانی یعنی تم نہیں دیکھ سکو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں بتا سکوں گا، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعلق سے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ساری کمزوری سے پاک ہے. ہم موسیٰ علیہ السلام کہا تم نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ جب تک زمین میں کوئی انسان ہے، زمین کے اوپر رہتے ہیں. ہاں آسمانوں میں آ جائیں گے تو جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں اس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زمین پہ دکھانے کا، مگر یہ کنٹروورشیل ہے کہ حضور نے معراج میں اللہ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، اس کے تعلق سے میں کوئی ڈسکس کرنا نہیں چاہتا ہوں. مگر اگر دیکھا بھی ہے تو جیسا شریک بن عبداللہ نے صحیح بخاری میں کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا، مگر وہ آنکھ سے نہیں دل سے کیا تھا دیدار. صحیح بخاری کی حدیث ہے، شریک بن عبداللہ کی حدیث ہے. تو وہ بھی کیا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ نہیں تھے، آسمانوں میں تھے، آسمانوں میں دیدار تھے. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا. تو سب سے بڑی بڑی نعمت جنت سے بھی بہت 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 زیادہ نعمت کیا، اللہ کا دیدار ہے. اللہ کا دیدار ہوگا، یہ سب سے بڑی بڑی انچال ہے. تو اس کے بعد جو ہے سبحان اللہ، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے وہاں پھر اس کے ساتھی. ہمیشہ دیکھیں قرآن میں جہاں جنتیوں کی بات ہوتی ہے وہاں دوزخیوں کی بات بھی ہو جاتی ہے. کبھی دوزخیوں کی بات ہوتی ہے تو فوری جنتیوں کی بات ہوتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی چیز سے عذاب سے ڈراتے ہیں تو فوری اس کے بعد مومنین کو تشفی دینے کے لیے فوری نیک باتوں کی طرف یہ آتی ہے. اللہ کی سنت یہ ہے، جہاں جہنم کی بات ہوگی فوری جنتیوں کی بات ہوتی ہے، جہاں جنتیوں کی بات ہوتی ہے وہاں جہنم کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد فوری کیا، وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ دن اس وقت اداس رہیں گے، اداس رہیں گے، کیونکہ یہاں سے جتنا انکار کیے، حق بات کو ریجیکٹ کرتے گئے تو اس کا نتیجہ کچھ ملے گا. یہی تو ہے نا اللہ کا عدل ہے. اگر آخرت نہ ہوتی تو پھر عدل کہاں ہوتا؟ دنیا میں جو لوگ ظلم کیے ہیں اس کے بعد اگر ان کا حساب کتاب نہ ہوگا تو وہ تو کامیاب ہو گئے، جتنا چاہے ظلم کرے، ختم ہو گئے، اس کے بعد کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اور جو مظلوم تھے ان کے اوپر جتنا ظلم کیا گیا وہ بھی ختم ہو گئے، تو ختم ہو گیا قصہ. اگر حساب کتاب نہ ہو تو یہ تو جو ہے زیادتی ہو جائے گی نا، یہ تو ظلم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا انصاف یہ ہے کہ یہاں جنہوں نے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا، اور جہاں اس دنیا میں جو مظلوم تھے ان کو بھی اس کا بدلہ ملے گا. جو کفار تھے ان کو اپنے کفر کی وجہ سے ان کو عذاب ملے گا، اور جو مومن تھے ان کو ان کی ایمان کی وجہ سے ان کو نعمتیں ملے گی. یہ تو اسی لیے تو جنت اور دوزخ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ یہاں جو حساب کتاب ہوگا اس کا وہاں اجر ملے گا. تو اس کے تعلق سے یہ خاص چیز ہے. اور جب بھی ہم پڑھیں گے نا جنتیوں کے تعلق سے اور جہنمیوں کے تعلق سے، کفار کے تعلق سے اور مومنین کے تعلق سے، جب بھی آیات آتے ہیں نا اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. تو ہمارا کیا ہے فور اس کا ریئیکشن. وہ جیسے آپ پڑھیں گے نا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، فوری پڑھیں گے تو اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا معاہم، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کے ساتھ کر دے. اس کے بعد یہ جو آیت ہے وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ ایسے لوگ رہیں گے ان کے منہ جو ہے وہ اداس رہیں گے، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ ہم کو بچائے رکھ، ہمارے کو ان سے دور کر دے، ہمارے کو ان سے دور کر دے. یہ ہمارا جو ہے یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. جب بھی قرآن کی ایک ایک آیت بھی پڑھیں گے نا تو فوری، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے تو فوراً ہمارا ریسپانس ہونا ضروری ہے. یہ تو اور
اس کی آخری آیت جو ہے وہ ایک اہم آیت ہے. وہ چونکہ میں دوسری چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوں تو میں ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو بیان کرنے سے بھول جاؤں گا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فَجَعَلَهُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, اور پھر کیا ہے, پھر اس نے بنایا اور ٹھیک ٹھاک کیا, پھر اس میں جوڑے بنا دیے اور مادہ بھی بنایا, مرد بھی بنایا اور اللہ تعالیٰ بنایا. اس کے بعد آخری آیت جو ہے أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ, کیا یہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا مردوں کو؟ تو ہم جس آیت پہ جاتے فوری کر بل انت یا رب, بے شک اللہ تعالیٰ آپ کریں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ جب آپ آخری آیت پڑھیں گے, ایسی تلاوت کر کے آیتیں پڑھ کے ایسا چھوڑ دینا نہیں, ایک ایک آیت پڑھیں گے نا, اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہے اور اس کا ہم رسپانس کرنا ہے. تو جو آخری آیت اس صورت کی پڑھیں گے بل انت یا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ ضروری ہے جب بھی آیت پڑھیں گے یہ آخری آیت. اچھا, اب میں اس صورت کے تعلق سے تھوڑے سے پوائنٹس آپ کو ڈسکس کر دینا چاہ رہا ہوں. اس میں جو ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں تو آپ کے جیسا قیامت اور محشر دونوں آپ کے سامنے ڈسکس کر لیا. اب ایک چیز جو ڈسکس کرنے کی ہے وہ نفس ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ تعالیٰ نے نفس کی بھی قسم کھائی, نفس اللوامہ. نفس جو ہے 3 قسم کے آپ لوگ جانتے بھی ہیں, مگر پھر میرا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ ہے. لفظ امارہ کے تعلق سے ہم سورہ یوسف میں ہم پڑھ لیے تھے, پھر بھی میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھتا ہوں جو 13 جز اسٹارٹ ہوتا ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اور یہ سورہ یوسف میں کہ میں پاک نہیں کرتا اپنے جی کو, بے شک جی تو سکھاتا ہے برائی مگر جو رحم کر دیا میرے رب. اس کے تعلق سے نفس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے نا, جسم ہے, نفس ہے, اور انسانوں کے لیے روح ہے. مگر دوسرے جو مخلوقات ہیں ان میں جسم اور نفس ہے. سمجھیے جیسا جن ہے, جنات کی جو تخلیق ہوئے اس میں ان کا جو جسمی مادہ ہے وہ بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کا نفس بھی ہے. مگر صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے اس میں ایک چیز ہے روح. اچھا, یہ جو قیامت میں جو ختم ہو جائیں گے, سب چیز ختم ہو جائے گی, اس میں کیا ہے جسم بھی ختم ہو جائے گا, آپ کا نفس بھی ختم. انسان کی جب موت ہوتی ہے نا, جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی جسمانی موت ہو جاتی ہے, اس کے جو ہے جان نکل جاتی ہے, لیکن انسان کی جو روح ہے وہ ختم نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ کا, چونکہ اس میں نفخت من روحی, میں اپنی روح پھونکوں گا. تو جیسا اللہ تعالیٰ ہمیشہ پابند ہے, اسی طریقے سے روح کو بھی کوئی موت نہیں, روح زندہ رہے گی, روح زندہ رہے گی. پھر انسان کا جب جسم بنے گا تو پھر اس میں روح واپس کر دی جائے گی. تو یہ چیز بہت اہم چیز ہے آپ کے سامنے رکھتا. جنات جو ہے نا, جنات کی بھی جو تخلیق ہوئی, ان کا جو جسمی مادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی نفس دیا گیا. اب آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ نے یہ سنا ہے یا میں نے کتابوں میں کہیں ایسا غور نہیں کیا, مگر ایک چیز میرے ذہن میں آئی تھی تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ اس میں اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اپنی رحمت کے توفیل مجھے بھی معاف کرتے اور سننے والوں کو بھی معاف کرتے. شیطان کے تعلق سے دیکھیے, سارے انسانوں کو, جنوں کو جو گمراہ کرتا ہے وہ شیطان. اللہ تعالیٰ کے سامنے جو نافرمانی کی ہے, تو اب شیطان کو کوئی دوسرا شیطان تھا جو اس کو نافرمانی کے لیے کہا؟ نہیں, شیطان کے پاس اس کا نفس تھا. تو نفس جو ہے شیطان کا بھی استاد ہے جو شیطان کو شیطانیت پہ لائے. تو ہم کو ہمیشہ کیا ہے, جب بھی ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ سے جو پناہ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے نفس اور شیطان کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے. نفس کو پہلے کہیں, کیونکہ نفس کیا ہے, نفس نے شیطان کو بھی نافرمانی پہ مبتلا کیا, ورنہ شیطان کو شیطان بننے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا. شیطان جو نافرمانی کی ہے اس کے نفس سے اس سے نافرمانی کی. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے.
یہ بہت اہم چیز بیان کرنا. تو شیطان کی دے، اس شیطان نے اپنی نفس، اور نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس سے جو امارہ ہے وہ بہت طاقتور اور ظالم ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے جہنم میں جو جانے والے ہیں، یہ نفس امارہ نے ان کو پکڑ لیا ہے اور اتنا زبردست ان کے اوپر اثر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والے. اب شیطان تھا، شیطان کے نفس امارہ نے اس کو کہا کہ نافرمانی کر، تو بس نافرمانی کر. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اور نہیں کیا، تو پھر اس وقت اگر توبہ کر لیتا، معافی چاہ لیتا، تو وہ نفس امارہ جا کے نفس لوامہ بن جاتا. نفس لوامہ کیا ہے؟ جو ندامت، وہ ایکسپٹ کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوگی. اگر وہ غلطی کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو نفس امارہ کنٹینیو ہو. اگر غلطی کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو نفس امارہ جو ہے نفس لوامہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر اس صورت میں. نفس لوامہ کیا ہے؟ خیال کر لیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، ایکسپٹ کر. آدم علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اس جھاڑ کا پھل نہ کھائے. اس جھاڑ کا پھل نہیں کھانا، اس کے جھاڑ کے قریب نہ جائے، لا تقرب حال، اس کے تقرب میں بھی نہ جائیں. تو وہاں نہ تھے، قریب بھی گئے، وہاں کا پھل بھی لے کے کھا لیا. تو یہ غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے یہ غلطی کر دی. تو فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ ایکسپٹ کر لیے تو نفس ہمارا جو ہے نفس لوامہ ہو. نفس ہمارا لوامہ ہوتے، اس کے بعد کی جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ. وہاں سے جب ہمارا ہو جائے گی تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج اس کا جو ہے نفس مطمئنہ. تو نفس امارہ جو ہے نا، نفس امارہ سے نفس لوامہ جب ہو گیا نا، نفس لوامہ سے سیدھا نفس مطمئنہ کی طرف ہو جاتے ہیں. تو نفس لوامہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے تھوڑا سا میں ڈسکس کروں. ندامت ہے، پشیمانی ہے، آپ ایکسپٹ کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ ایکسپٹ لیں. کیونکہ آپ دیکھیں تو دو بڑے انبیاء ہیں. پہلے نبی آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام سے غلطی ہوگی، تم نے غلطی کر دی، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بڑے بڑے انبیاء معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمارا کیا مقام؟ ہم سے جب بھی غلطی ہوگی فوری 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 توبہ کریں. غلطی پہ آپ ٹھٹرے نہیں بچ جائے. نہیں میں نے غلطی نہیں، آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا کہ میں نے غلطی نہیں کی، اس پہ آپ اڑ گئے، تو پھر وہ آپ کے نفس امارہ نے آپ کو جکڑ لیا ہے. آپ کے نفس امارہ نے آپ کے نفس کو لوامہ بننے سے روک دیا. تو اس کے تعلق سے ہمیشہ ہمیشہ بہت پریشان رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں میں انسان ہوں غلطی ہوتی، سارے انسانوں سے غلطی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے خوب، کیونکہ سارے انسان، مگر بہترین انسان کون ہے؟ جو توبہ. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التواب. سارے بنی آدم سے غلطی ہونے والی، یہ آپ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ سارے انسان غلطی کرنے والے ہیں، مگر سب سے بہترین غلطی کرنے والے ہیں التواب. تو توبہ کرنے کی بہت بہت اہمیت ہے. آپ صبح سے شام تک آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے غلطی کی ہے، مگر آپ کو اتنے غلطیاں کر دی ہیں، گناہ کر دیے، آپ کو پتہ بھی نہیں. تو اسی لیے آپ ہمیشہ، آپ کو اگر پتہ بھی نہ چلے کہ میں نے غلطی، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں، توبہ کی درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں کہ جان بوجھ کے کیا ہوں یا انجانے میں ہو گئے، دن میں ہو گئے اور رات میں ہو گئے، جس کا مجھے پتہ بھی ہے پتہ نہیں بھی ہے. تو سارے گناہوں سے غلطیوں سے میں توبہ کرتا ہوں. تو ندامت پشیمانی. اور پھر حدیث کی کتابوں میں یہ بھی آیا کہ آپ کے سامنے صرف 2 حدیث میں بیان کرتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، الندامت التوبہ، ندامت خود ہی توبہ ہے. جو انسان نادم ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ توبہ. اور دوسری ہے التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ،
یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو جو اپنے گناہ کرنے کے بعد جو تائب ہو گیا، جو ندامت میں آ گیا، وہ ایسا ہے کہ گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ جہاں سے ندامت ہو اور معافی مانگے اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اور میرے پاس توبہ کہ آگے تو تم اگر زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے بھر دو اور اس کے سامنے میرے پاس ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ معاف فرما، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ ایک آپ کے سامنے علامہ اقبال کا ایک شعر رکھتے ہیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، خطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یعنی جو ندامت توبہ کر کے جو میں نے آنکھوں سے جو خطرے نکل گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، خطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ نفس امارہ بھی لگا ہوا ہے، تو نفس امارہ کے ساتھ ساتھ جب نفس لوامہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اچھا معافی مانگ رہے ہیں، تم ایکسیپٹ کر لیے کہ غلطی ہوگی۔ تو یہ اب ہم کو کیا ہمارے صبح سے شام تک جتنا ہو سکتا ہے اب بی اویئر آف نفس امارہ، اس کی کوشش کرو، آپ کا نفس امارہ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ آپ صبح سے شام تک جتنے بھی کام کر رہے ہیں اس میں تھوڑی دیر غور کر لو کہ یہ جو میرے پاس یہ خیال آیا ہے، مجھے کرنے کے لیے یہ ایک انٹینشن آیا ہے، یہ کوئی آپ کے ذہن میں ایسی کوئی چیز بات آ رہی ہے اور آپ کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں، تو سوچیں کہ یہ نفس امارہ تو نہیں انوالو ہے۔ تو آہستہ آہستہ غور کرتے جائیں گے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جانا شروع ہو جاتا کہ یہ میرے سے نفس امارہ مخاطب ہے اور یہ نفس امارہ مجھ سے کام لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جب ہو گیا تو اور آخری وقت کا جو رہتا ہے اس کے تعلق سے میں بیان کر دینا چاہ رہا تھا کہ جب اس وقت تو آپ کے سامنے صرف جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے نا، تو جب آخری وقت آتا ہے تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چونکہ میں نفس مطمئنہ کے تعلق سے تو بات کرنا چاہ رہا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہم سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر ہوئی تھی، سورہ نمبر 41 ہے، اس میں ہم نے ڈسکس کر لیے تھے جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، قریب آتا ہے، کیونکہ یہاں کیا ہے، یہاں جو ہے اس سورہ میں جو بیان کیا گیا جب آخری وقت آ گیا نا، اعوذ باللہ من الشیطان، جب کلا اذا بلغت التراقی، یہ 26 آیت ہے، اس میں جب جو ہے ہر کس میں جس وقت جان پہنچے گی آپ کے حلق تک آئے گی، جس کا انسان کا وقت قریب آ رہا ہے وہ خرخرہ کی کیفیت ہوتی ہے، حلق میں آ جاتا ہے۔ وقیل من را وظن انه فراق واتفقت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، پنڈی سے پنڈی مر جاتی ہے، وہ بولتے ہیں نا، وہ اکڑ جاتے ہیں، پیر ایسا اکڑ جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں، اور انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ خرخرہ شروع ہو جاتا ہے، اس وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ پتہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی بچانے والا؟ جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی اس موت کو روکنے والا ہے کیا؟ سب سے بیسٹ فزیشین جو ہو سکتا ہے آپ بلا لو، سب سے بیسٹ کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ، the top person of the world of cardiologist کو بلا لو، جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو کے جب اس کی جان نکل رہی ہے، can he save with all the best equipment in the world؟ اس وقت جب وقت آتا ہے ختم ہونے کا تو سب سے بیسٹ کارڈیالوجسٹ ہوتا ہے، وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں۔ میں نے کئی دیکھا ہے کہ جو پلمونالوجسٹ، ٹاپ پلمونالوجسٹ ہے وہ لنگ ڈیزیز سے مرا ہے، اور جو ٹاپ کارڈیالوجسٹ ہے وہ ہارٹ کی ڈیزیز سے مرا ہے۔ تو یہ موت کا یہ اللہ تعالیٰ اس وقت بتا رہے ہیں کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه فراق واتفقت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، جب آخری وقت آتا ہے نا تو جب انسان کا جب آخری وقت آتا ہے اس وقت یہ کافر لوگوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اور جو دوزخی لوگ ہیں ان کے تعلق سے ایسے باتیں ہیں، مگر جو نیک انسان ہوں گے اس کے تعلق سے ہم کہیں نا
جب آ کے اعوذ باللہ من الشیطان فرشتے آتے ہیں آ کے روح کے نکالنے کے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ پڑھتے ہیں پریشان مت ہو، یہ جتنے ٹرائل کا پیریڈ تھا نا دنیا میں، جس تمہارے کو مصیبتوں سے گزرے ہیں، ٹرائل اسٹیبلشن، کیسے کیسے امتحانوں سے گزرے گے، اب ختم، اب ختم، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں، اب تمہاری ہم روح کو لے کے جا رہے ہیں، اور جو ہے اس وقت تمہاری اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اے نیک انسان کی روح، پریشان مت ہو، تمہارا سارا جو ٹرائل اسٹیبلشن اس وقت کا تھا دنیا کا ختم ہو گیا، اب سیدھے سیدھے جاؤ، اللہ کا دیدار بھی ملے گا تم کو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت بھی ملے گی تمہاری۔ تو یہ نفس مطمئنہ کب ہوتی ہے؟ جب کہ آپ نفس لوامہ سے آگے بڑھیں گے، نفس لوامہ سے آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد وہ نفس مطمئنہ ہوتی۔ تو ہم سب سے بڑی اہمیت دینا ہے نفس امارہ، نفس امارہ کے ساتھ ہمارا لڑنا جھگڑنا شروع ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے اپنے جو خیالات آتے ہیں ان سے فائٹ یور تھاٹس، جہاں سے کوئی چیز دیکھیں کہ اگر اس میں اللہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس چیز سے اپنے نفس سے لڑیں۔ کتنے آتے ہیں دنیا میں ہوتے ہیں نا، دنیا لحاظ سے یہ چیز کر لو تو کامیابی ہو جائے گی، اس تعلق سے جھوٹ بول دو، اس میں دھوکہ دے دو، اس میں نافرمانی کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بیان کر دیا کہ یہ چیزیں مت کرو، مگر کہیں کہ بھئی اچھا ہے کوئی بات نہیں ہے، مگر اگر یہ کرے گے نا تو اس سے ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو کیوں نقصان کرتے ہیں، ذرا دنیا کی چیزیں تو لے لو۔ تو اس میں کیا ہے، ایک مرتبہ آپ نفس امارہ سے لڑیں گے نہیں تو نفس امارہ جو ہے آپ کا جو ہے اور ذرا طاقتور ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹائم آپ اس کو جو بول رہا ہے سننے چلے گے تو آہستہ آہستہ یو بیکم اوبیڈینٹ اور ہی بیکمس دا ماسٹر۔ اصل میں چاہیے وی شوڈ بی دا ماسٹر، اس کو اپنا ماسٹر بننے نہ دیں، ہم اس سے لڑ کے اپنے آپ کو کہیں کہ میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اس سے میں اسٹرگل کر سکتا ہوں۔ آئی ڈونٹ نو اب کیا رمضان میں روزہ کیا رکھتے تھے، آپ کا دل تو چاہ رہا ہے کہ کھانا کھائیں، اب ہمارے کو یہاں تو پیاس نہیں ہوتی، مگر جو گرم ممالک ہے لوگ تشنگی سے تڑپتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے حیدرآباد میں جب گرمیوں میں روزے رکھا کرتے تھے بیچارے، جو پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، جو اس وقت جو آٹو رکشہ نہیں آئے تھے، جو سائیکل کے رکشہ تھے، اس وقت جو آپ کا جو سائیکل چلانے والا تھا، جو آپ کی جو تھا، تو وہ بیچارہ پسینے میں، ہم تو خیر وہ کور رہتا تھا، چھت ساتھ نیچے پیچھے بیٹھے رہتے تھے، مگر جو چلانے والا تھا نا، رکشہ چلانے والا، اس کا پسینہ اور دیکھے تو وہ بھی رونے، تو اس کو کیا حالت ہوتی تھی، حلق پورا سکا ہوا، زبان۔ تو یہ کیا ہے، آپ اپنے اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے نفسانی خواہشات سے لڑ رہے ہیں، تو نفسانی خواہشات کے اوپر آپ کنٹرول کریں گے تو پھر آپ ماسٹر بنیں گے، وہ اوبیڈینٹ بن جائے گا، وہ آپ کی کرنے والا، ورنہ نہیں تو وہ ماسٹر بنے گا اور آپ جو ہے اس کے نوکر بن جائیں، تو وہ جو چاہے بولتے رہے گا اور آپ سنتے چلے جائیں، تو اس کی وجہ سے سر تو پہلے یہ کوشش کریں کہ نفس امارہ سے لڑنے کی کوشش کرتے جائیں، اور آپ کو صبح سے شام تک آپ کوئی ایسا دن اور کوئی ایسا گھنٹہ نہیں ملے گا، کوئی ایسا وقفہ نہیں ملے گا، کوئی ویک نہیں ہے، کوئی مت نہیں ملے گا جس میں آپ کا نفس امارہ کے ساتھ دن رات کی لڑائی جھگڑا رہے گا۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ہو اور وہ ڈاؤن، ورنہ پھر وہ آپ ایک لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ جب گھوڑا گاڑی پہ تھے یا گھوڑے سوار تھے نا، تو وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کا جو گھوڑا ہے وہ اس کی لگام پکڑ کے آپ کنٹرول کرتے، لیکن جب انسان کہیں جا کے واپس گھر کو آتا ہے تو گھوڑے کو واپس آنے کا راستہ معلوم رہتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، جو چلانے والا اگر تھک گیا تو وہ زیادہ گائیڈ نہیں کرتا تھا، چھوڑ دیتا، تو گھوڑا جو ہے اپنے طور پہ سیدھا لے کے چلے جاتا۔ اب گھوڑے کا آپ پہ کنٹرول نہیں تھا، گھوڑا از کنٹرولنگ ہمسیلف۔ تو یہ نفس اور یہ ہے کہ آپ گھوڑے کے تعلق سے میں ایک ایگزامپل دے دیا ہوں کہ آپ جس پہ سواری کر رہے ہیں
تو اس سواری پہ آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ سواری کدھر لی جا رہی. ایسا نہ ہو کہ جو آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں وہ گھوڑا ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں ان کو کدھر لے کے جاؤں گا، اور آپ خاموشی سے جس طرف وہ لے جا رہا ہے اس کو فالو کرتے چلے جائیں گے، تو پھر وہ گھوڑا جو ہے آپ کا ماسٹر ہو گیا اور آپ صرف اوپر بیٹھے ہیں مگر دیر از نو کنٹرول آن. تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نفس ہمارا کو جو ہے آپ ہمیشہ کانکر کرنے کی کوشش کریں. نفس ہمارا اسے نفس لوامہ بنانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ندامت اور پریشانی کیا ہے. اور پھر احیاء العلوم میں تو انہوں نے جو توبہ کا بیان ہے اس میں بیان کیا ہے کہ دیکھو آپ کے جو غلطیاں کیے ہیں، آپ جو گناہ جمع کر لیے ہیں، وہ دو طریقے سے ختم کر سکتے ہیں. یا تو ان گناہوں کو جہنم کی آگ جلا کے پاک و صاف کر دے گی آپ کو، آپ کے گناہوں کو جہنم کی آگ جلا کے صاف و پاک کر دے گی، تو پھر آپ جنت میں جا سکیں گے. یا آپ کو اختیار ہے اس کو توبہ کریں اور اپنی آنکھوں کے جو توبہ کے خطرات ہیں ان سے اس آگ کو، اپنے گناہوں کو پاک و صاف کر دیں. جہنم کی آگ کو بجھا دیں اپنے آنکھوں کے خطروں سے، جو جیسا کہا نا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا خطرے جو تھے میرے عرق انفعال سے. تو یہ آپ نے کوشش کرتے یہ کرے. تو میں انشاءاللہ آج کی جو بات ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سے جو بھی خطائیں ہوگی اپنی رحمت کے تو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نفس امارہ تو لگا ہوا ہے، اور ہم کل بنی آدم خطاؤن ہیں، بالکل ہم ہیں، مگر خیر الخطاؤن التوابین. تو جو توبہ کرنے والے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا شمار کر لے. جو بھی غلطی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ندامت ہو، پشیمانی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے معاف فرما دے. پھر دوسرا دن شروع ہو گیا، آنکھ کھلے گی، اس کے بعد دیکھیں تو پھر اس نیکسٹ ڈے جو شروع ہوتا ہے، ہر دن جب شروع ہوتا ہے اس میں یہی فکر کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اب آج ہمارے سے ہمارا نفس کیا کیا ہمارے سے غلطیاں کرانے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شروع سے ہم نام آتا ہے. اللہ آپ اگر ہماری مدد نہ کریں گے تو ہم آپ جمعے کے خطبے میں کیا ہے یہ بھی ہے نا، نفس کے شروع سے خطبہ جمعہ ہوتا ہے، اس میں بھی اکثر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ تو جمعے کے خطبے میں اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کی شروع کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے بیان کرو. اور پھر آپ کو پتہ ہے نا کثرت سے ہم کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کیے ہیں کہ جب بھی موقع ہو توبہ کرتے ہیں مغفرت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، تو جب کوئی غفور الرحیم ہے تو پھر اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ جب صبح سے شام تک اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا واعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والنفاق والفحشاء والغیبة والبہتان والکذب والمعاصی كلها. یہ ساری چیزوں سے صبح سے شام تک آپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں سے جو جان کے کیا، سارے گناہوں سے جو انجانے میں ہو گئے، سارے گناہ جو دن میں ہوئے، سارے گناہ جو رات میں ہوئے، سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، مگر ان سب سے آپ کے حضور میں درخواست کرتا معاف کرے. یہ تو سونے سے پہلے جب آپ کا سر تکیے پہ لگے نا، جب تک آپ یہ معافی نہ مانگے بالکل سونے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے معاف کرے گی. صبح سے شام تک کیا کیا ہوئے سب سے آپ سے معافی مانگ کر سو رہا ہوں، تاکہ یہ رات میں اگر سیکنڈ ڈے کل صبح میں میری آنکھ نہ ہوشیار ہو تو میں توبہ کی حالت میں میری جان چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتے رہے. تو یہ آج کی بات ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعا کر لیں گے اس کے بعد اگر کوئی کوشچن ہو تو، اگر کوشچن ہو تو اس تعارف سے کر لیں گے. ایک بیان کیا تھا کہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے. کرامت جو ہے وہ معجزہ جو ہے انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیتے. اور کرامت کیا ہے؟ یہ جو ہے عام انسانوں سے، جو نیک انسان ہیں ان سے کچھ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کچھ ایسی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں جس سے، مگر وہ معجزہ نہیں. معجزہ تو صرف
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے انبیاء کو دیا جاتا ہے، اور وہ ٹو پروف واٹ دے آر سیئنگ. جیسا موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات ملے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات ملے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ القرآن الکریم. اس کے علاوہ بھی چھوٹے جو کئی معجزے ہوئے ہیں جن کو مگر صحابہ کے سامنے ہوئے ہیں، وہ معجزے کفار کے سامنے. صرف وہی شق القمر کا جو ہوا معجزہ ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاند جو ٹکڑے کیے تھے وہ مشرکین کے سامنے بتائیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے انتہا جو معجزے ہیں وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوئے ہیں. جیسا وہ پانی کی کمی تھی تو انگلیوں سے جو ہے وہ کر دیے. اس کے بعد وہ ایک صحابی کے پاس کھانے پہ بلائے تھے تو تھوڑا سا گوشت تھا، اس میں کپڑا سے اڑا کے جو ہے وہ کھانا لوگوں کو تقسیم کیے تھے. تو جتنے لوگ تھے سارے صحابہ نے کھانا کھا لیا. اس کے بعد کپڑا اٹھایا تو جتنا گوشت تھا جیسے کہ جیسا بچا ہوتا. تو ایسے کئی چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ معجزات جو ہے انبیاء سے اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے ہوئے ہیں. کرامتیں یہ ہے جو عام جو نیک انسان کرتے ہیں، بس نہیں تھا. تو آج کی دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجيد. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا حلالا طيبا وعلما نافعا كاملا واسعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منبرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أعذنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ پاک ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طبقے قبول فرما. اللہ تعالی ہم آپ کے مجبور و محتاج ہیں، اللہ کسی غیر کا مجبور و محتاج ہم رکھیں. اللہ تعالی ہمارے کو جتنے بھی نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اس میں للہیت عطا فرمائے. اللہ ہمارے کو اخلاص اور للہیت عطا فرمائے. دکھاوے اور ریاکاری سے ہم کو بچا دے. اللہ تعالی ہم کو عاجزی اور انکساری عطا فرمائے. غرور اور تکبر سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ تعالی ہم آپ کے مجبور و محتاج. ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے توفیق فول فرمائے. جو کچھ خطائیں رحمت فرما دے. اللہ تعالی ہم اپنے نفس اور شیطان کے شرور سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ تعالی جس کو آپ کی پناہ مل جائے تو اس کو کوئی فکر و پریشانی نہیں. ہم کو ہمیشہ توبہ کی توفیق عطا فرماتے رہے. اللہ تعالی غلطیاں کرنے والے ہیں مگر ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ بار بار آپ کے حضور میں توبہ کی درخواست کرتے ہیں. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد.